بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو راضی ہو اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور محمد کے نبی ہونے سے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قرآن کریم کی چند خصوصیات اور آداب۔ بلا شبہ پروردگار عالم اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو اس پر عمل نہیں کرتے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ قرآن کریم رب تعالیٰ کا امر ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ امر ربی کے مطابق اس کی اپنی ایک شخصیت اور روح ہے۔ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کا نور نکلتا ہے۔ یہ اس سے دوستی کرتا ہے جو اس سے دوستی کرتا ہے۔ جو اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے یہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اپنی ترتیب میں یہ مانند ایک مضبوط زنجیر کے ہے جس کی ہر آیت اس زنجیر کی کڑی ہے۔ ہر آیت علیحدہ علیحدہ بھی اپنے معنی میں مکمل ہے اور اگر اکٹھے دیکھا جائے یہ سب ایک وحدت میں مربوط ہیں۔ قرآن کریم کی مثال ایک بلند و بالا سیڑھی کی ہے جس کا ایک سرا زمین پر اور دوسرا عرش بری پر ہے۔ آیات اس کے زینے ہیں، پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں۔ جنت بھی اس کے راستہ کی ایک منزل کا نام ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ کلام اللہ انسانوں کے لیے زبانوں مکان کے ہر دور میں رہنمائی ہے۔ دنیاوی زندگی میں اس کے اصول اور احکام پر چل کر انسان کامیاب ترین ہو سکتا ہے۔ عالم قبر اور برزخ میں بھی روڈ میپ ہے اور جنت میں اس کے معنی دلچسپ ترین موضوع گفتگو ہوں گے۔ کلام پاک ہو اس شکل میں ہم تک پہنچا ہے جس شکل میں وحی الہی کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ترتیب دیا، اور یہ ترتیب بذات خود ایک حسابی معجزہ ہے۔ تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں، یہ کلام رب العالمین ہے، اس لیے اس کو رکھنے، پکڑنے اور پڑھنے کے خاص آداب ہیں۔ ان آداب میں پہلی بات یہ ہے کہ کلام پاک کو کتابوں کی الماری میں عام کتابوں کی طرح نہ رکھیں، بلکہ اسے گھر میں بلند اور نمایاں جگہ دی جائے اور مٹی گرد وغیرہ سے بچایا جائے۔ مناسب یہ ہوگا کہ خوبصورت کپڑے سے بنے ہوئے جزدان میں رکھا جائے، اور جب کلام پاک کو چھونا ہو تو بڑے ادب کے ساتھ اس کو چھوئیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ سر اور آنکھوں پر رکھیں اور محبت سے چومیں۔ بہت زیادہ مناسب ہوگا کہ چھونے سے پہلے وضو کر لیں، البتہ بے وضو حالت میں آپ جلد کے باہر سے کپڑے کی مدد سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن الفاظ کو ہاتھ مس نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تلاوت قرآن پاک سے پہلے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے، اور قرآن کریم کو اس یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر طرح کے شک و شبہ سے بلا تر 100% سچ ہے۔ اس کے احکام محکم اور اٹل، مضامین میں خیر ہی خیر، پڑھنا باعث برکت اور عمل میں دونوں جہانوں کی فلاح ہے۔ یہ خیال روح پرور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ سب سے پہلے آپ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے نکلے تھے، جنہیں رب تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت محبت اور ادب کے ساتھ سکھاتے تھے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کے مطابق زندگی گزار کر دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ قرآن کریم کے متعلق اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پاسپورٹ ہے اور رب تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ ہے، اس لیے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو خود دیکھیں گے کہ کس طرح رب العالمین آپ پر اپنے کلام کے راز ظاہر کرنے لگتا ہے۔ سرور کائنات پر 23 سال کے عرصہ میں یہ نازل ہوا تھا، لہذا اسے پڑھنے میں بے صبری کا اظہار غیر مناسب ہے۔ دراصل قرآن کریم کو ختم کرنا مقصود نہیں، بلکہ ایک ایک آیت مبارک کو سمجھ کر پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی حالت سے موازنہ کرتے جائیں کہ کہاں تک اپنی زندگی اس کے مطابق ہے اور کہاں کہاں اصلاح طلب ہے۔ پھر جہاں کمی نظر آئے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کلام اللہ کی یوں تلاوت کسی حد تک کلام اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا میں اطمینان کی زندگی اور آخرت میں کامیابی کا ضامن خود قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم کے ایسے ہی شیدائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوف اور غم سے آزادی کا وعدہ فرمایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں دیے گئے احکام ہمارے خالق کی طرف سے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول ہیں۔ عالم برزخ میں بھی اگر اس کی روشنی میسر ہوئی تو سفر آسان رہے گا، اور جنت میں جنتیوں کا موضوع گفتگو ہی کلام اللہ ہے۔
جب تک دنیا میں ہو رسول اللہ کا یہ فرمان بھی یاد رکھو، یعنی قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے تلفظ سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔